It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. مت انجوائے کیا. کہتی ہیں کہ طالبان جو ہے اگر ہیں کراچی میں تو یہ ایک دم نہیں آئے ہیں, تو یہ اس الزامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا سوال ہے, ہونا چاہیے تھا. جواب دیتا ہوں. کراچی میں وزیر داخلہ سندھ کا ایم کیو ایم کے پاس اور 3 وزیر داخلہ رہے ہیں, سید سردار احمد, رؤوف صدیقی, وسیم اختر اور پھر وسیم اختر صاحب. کراچی کے واقعات سانحہ امام بارگاہ علی رضا, خودکش بم حملہ, سانحہ حیدری مسجد ساؤتھ کراچی میں, سانحہ نشتر پارک, کور کمانڈر حملہ کیس, پہلی خودکش بم حملے کی ٹارگٹ کلنگ مولانا حسن ترابی, عباس ٹاؤن کراچی, القاعدہ کے بڑے ترین لوگوں کی گرفتاری, اکرم لاہوری اور دیگر جو فسطائیت پسند اور دہشت گرد. یہ کون سا ایسا کیس ہے؟ مسجد علی رضا, مسجد حیدری, نشتر پارک, حسن ترابی, کور کمانڈر حملہ کیس, القاعدہ, یہ سارے لوگ گرفتار ہوئے سرکار ہماری حکومت میں. اور جتنے بڑے دہشت گرد طالبان کے ہوں یا القاعدہ کے ہوں ہمارے دور میں گرفتار ہوں. دیکھیے میں یہ نہیں کہنا چاہتا, میں آئی بلیو ان ریشنل, میں حکومت سے یہ نہیں کہتا کہ مکمل ذمہ داری ان کی ہے کہ طالبان, یا میں وزارت داخلہ کو ڈائریکٹلی یہ کہہ دوں کہ جی آپ نہیں کیا یا آپ ذمہ دار ہیں آپ کریں. میرا کل ایمفسائز یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے پرو ایکٹیو اپروچ. میں طالبان کے خلاف یا دہشت گردوں کے خلاف اگر کراچی میں کوئی ایکشن ہوتا ہے یا سندھ میں ایکشن ہوتا ہے یا پاکستان میں ایکشن ہوتا ہے, ہماری خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی سانحہ ہونے سے پہلے ہم اس کے جو پلانرز ہیں, منصوبہ ساز ہیں, یا ان کے جو ایلائز ہیں, ہم ان کو گرفت میں لے لیں, جیسا کہ ہم نے پچھلی اپنے ادوار میں کیا. بے شمار لوگ گرفتار. اکرم لاہوری کیا ہمارے دور میں گرفتار نہیں؟ کیا القاعدہ کے بڑے رہنما لوگوں کے جو گھروں سے اور مختلف جگہوں سے گرفتار ہوئے کیا ہمارے دور میں گرفتار نہیں؟ یہ جتنے بھی سوسائڈ بومنگ اٹیکس ہوئے جو جینوئنلی سوسائڈ بومنگ اٹیک تھے, کیا ہم نے ان کے کرداروں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا؟ ایک سوال جی, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے واقعات آپ نے گنوائے ہیں اور اس میں آپ نے لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے, اور آپ نے یہ کہا کہ حکومت سے آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ حادثات تو ہوں گے لیکن لوگ گرفتار ہوں, آپ پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ کرتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے جس کے آپ اتحادی ہیں, یہ عوام, عام لوگوں کی, آپ کے اپنے, ان کے, ان کے ورکروں کی, غریبوں کی جان و مال, عزت و آبرو کی صحیح معنوں میں حفاظت نہیں کر پا رہی؟ نہیں کر پا رہی, نہیں کر پا رہی وجوہات, ہاں نہیں کر پا رہی. اس میں کیا دو رائے ہیں, کیا دو رائے ہیں اس میں؟ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہوتا تو یہ آج کی جو بومنگز ہیں وہ ہوتی؟ کیا سانحہ عاشورہ کی بومنگز ہوتی؟ کیا بولٹن مارکیٹ میں جو مارکیٹ جلی وہ جلتی؟ جو عزاداران حسین شہید ہوئے اب ان کی تعداد 40 دنوں میں 100 سے زیادہ بڑھ گئی ہے, ان کے زخمی جو ہیں 300 سے زیادہ. شمیلہ کیا ہوتا؟ اب مجھے بات کرنی, بالکل بولیں آپ, بات کرنے یہ اتنی آسانی سے معاملہ طے ہونے والا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب, کہ یہ کیسے اور کیوں اور کب, اس کے لیے ہمیں اس کے روٹ کاز انالیسس کرنی پڑے گی. آپ کے پاس 2 گھنٹے کا ٹائم ہے آج, اس کی روٹ کاز انالیسس کرنی پڑے گی. یہ آوا بگڑا کب سے, اس کا ذمہ دار کون تھا, کس نے دنیا کو یونی پولر کر دیا, کس نے امریکہ کی جنگ لڑی افغانستان میں, کس نے 50,000 پاکستانی نوجوان افغانستان میں جہاد کے نام پر شہید کروا دیے. یہ پوری ایک تاریخ ہے. ہم آج تو وہ تیر پلٹ کر آ رہے ہیں جو ہم نے افغانستان کی طرف چلائے تھے. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ان کا حساب کتاب تو 2 سال کا ہے, اور میں کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں, مگر پھر بھی ان کو کم از کم کلیئرٹی ضرور ہے. لیکن ان کے ایک سوال رہ جاتا ہے جس کی آپ کلیئرٹی نہیں, ان کے سوال بڑا زبردست ہے کہ کیا وہ کچرا چننے والا ہے یا یہ وہ آدمی جو بس سے جا رہا ہے, وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میری بات, وہ کون؟ سن تو لو, کیا ہے جواب دیتا ہوں نا, جلدی کیا ہے.
میرے بھائی کی حکومت تھی 5 برس صوبہ سرحد میں، 5 برس. میں تو یہاں پر کولیشن گورنمنٹ میں تھا. میرے بھائی کی 5 برس حکومت تھی مطلق العنان، ایبسولوٹ. جو امن و امان کی صورتحال تھی پختونخوا میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. 5 سال طالبان نے کیا کیا ہے وہاں پر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کیا صورتحال تھی پاکستان کے آزاد علاقوں سے لے کر پاکستان کے سیٹلڈ علاقوں پشاور کی کسی سے ڈھکا. سب سے زیادہ خودکش بم حملے، دہشت گردی کی وارداتیں، لشکر کشی، پتہ نہیں کیا کیا. مگر اس کے باوجود میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یار تم کلی طور پر تم قصوروار، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ باوجود اس کے کہ مطلق العنان حکمران تھے، وزیر کوئی کولیشن گورنمنٹ نہیں تھی، ایم این اے کی مطلق العنان حکومت تھی. نہیں کر پائے. چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں اس سے زیادہ بڑی ہیں. یہ وہ عفریت ہے جو کہ حکومتوں سے زیادہ بڑا ہے. آج پوری دنیا کا کنسرن ہے ڈاکٹر. میں یہاں پر بات میں آپ سے ایگری نہیں کرتا، میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا. جس کے پاس انٹیلیجنس ادارے ہیں، جس کے پاس سیکیورٹی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اگر فرض کیجئے وہ پاکستان کے غریب عوام کے مال و جال کی حفاظت نہیں کر پائے اور یہ کہے کہ وہ طاقتیں ہم سے بڑی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بریک پہ جا کے میں آپ ہی کے پاس آؤں گا، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی حیدر عباس رضوی صاحب، آپ سے میں ایگری نہیں کرتا. کچھ بھی ہو جائے اس شہر کراچی کے لوگوں کی مان و جال کی ذمہ داری اگر یہ حکومت نہیں اٹھا سکتی ہے، اگر یہ اتحادی حکومت نہیں اٹھا سکتی ہے، اور اگر حکومت اتحادی لوگوں کو وہ مشاورت میں اور اہم فیصلوں میں شامل نہیں کرتی ہے، یہ ایک اور مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ پوری حکومت کو یہ کہیں گے کہ وہ پاکستان کے اور کراچی کے معصوم شہریوں کو کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکے گی کیونکہ ان کی طاقت زیادہ ہے، تو میں پھر کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا جو آپ نے پرسیو کر لیا. دیکھیے میرے مولا کا قول ہے کہ دنیا رہنے کے قابل جگہ نہیں رہی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں، اچھے لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے. بے شک یہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کا قول ہے اور یہ بات یہاں پر بھی صادق آتی ہے. ہماری عوام کو بھی پرو ایکٹیو ہونا ہوگا، عوام کو بھی پرو ایکٹیو ہونا ہوگا، اپنے اطراف میں نظر رکھنی ہوگی اور سپورٹ کرنا ہوگا اپنے لیول پر رہ کر کے. پڑوس میں کون رہ رہا ہے، کیا پرسرار سرگرمیاں ہیں پڑوس میں، کون لوگ ہیں جو آ جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں. کیونکہ جس معاشرے میں ہم جن مشکلات کا شکار ہیں ڈاکٹر، اس میں ہمیں اپنے عام انسان کو 17 کروڑ لوگوں کو یہ تربیت دینی ہوگی، یہ اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہوگی کہ جس ملک میں اتنی بڑی دہشت گردی ہوتی ہے، جس ملک میں خودکش بم حملے کی تعداد ختم نہیں ہوتی، جو ملک دنیا کا سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے، جو ملک دنیا کا ایک سیکیورٹی رسک کی سچویشن رکھتا ہے، جس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں، جس کے شمال میں پوری دنیا کی فوج نیٹو کے نام پر اکٹھی ہے، اس ملک میں رہنے کے آداب کچھ اور ہو گئے ہیں. کیا کریں؟ We have to be proactive. کیا کریں؟ اطراف پروایکٹیو سے کیا مراد ہے؟ پروایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ سانحہ ہونے سے پہلے کوشش کی جائے کہ اس کی خبر اپنے محلوں میں کسی غیر ملکی کو نہ. یعنی آپ نے ذمہ داری دے دی، یہ ٹھیک ہے، یہ عوام نہیں کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے. دیکھیے یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ بیچارے لوگ ایک حد تک یہ ہو رہا ہے. We need to be more. حکومت سر، حکومت جن کے پاس بڑی طاقت ہے سر، پیسہ ہے، طاقت ہے، فورس ہے، حکومت کو بھی پرو ایکٹیو ہونا ہوگا. جی جناب کیا کہتی ہیں؟